بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو گھر سے باہر آنے جانے لگے، محلے کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود الگ کھڑے رہتے اور ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول نہ ہوتے۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 2 سال کی ہوئی تو آپ قد و قامت اور جسامت کے اعتبار سے 4 سال کے برابر معلوم ہوتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چڑھا دیا، پھر میں اپنے خامد کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں لے گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کروں، مگر اس خیر و برکت کی وجہ سے جو حضور علیہ السلام کے باعث ہمیں اور ہمارے قبیلہ کو حاصل ہوئی تھی، ہمیں گوارا نہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑتے، لیکن پھر بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچا دیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس خیر و برکت کا تذکرہ کیا جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت میسر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، میرے فرزند کی شان بلند ہے۔ ہم نے کہا، اللہ کی قسم اس سے زیادہ بابرکت فرزند ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ پھر ہم نے بہانے سے کام لیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ کی گرمی کی شدت اور اس کی وبا سے بے خوف نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس فرزند کو کوئی گزند پہنچے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس فرزند ارجمند کو اپنے قبیلے میں دوبارہ لے جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ وقت وہاں رہیں۔ ہمارے بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام کو ہمارے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ہم واپس اپنے قبیلہ کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ہمارا گزر حبش کے نصارہ کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو انتہائی تیز نظروں سے دیکھا اور اپنے کام کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم پاک کی سرخی مبارک کو دیکھتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے فرزند کی آنکھیں درد کی وجہ سے سرخ نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ اس کی آنکھوں کی سرخی کبھی جاتی بھی رہتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تمہیں جس قدر دولت چاہیے ہم تجھے دیتے ہیں، ہم پر احسان کرو اور یہ فرزند ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے حبشہ میں لے جائیں، کیونکہ یہ بچہ اعلیٰ و عرفہ شان والا ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ایک پیغمبر باقی ہے جو حرم میں پیدا ہوگا، ہمارا خیال ہے کہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی باتیں سن کر ڈر گئی، رات کا انتظار کیا اور جلدی جلدی وہاں سے چل پڑی اور حضور علیہ السلام کو اپنے قبیلے میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم پر دن بدن اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہم قوم کے سردار ہو گئے اور ہماری قوم ہماری محتاج تھی۔ ہم کھیتی اور دودھ میں حد کمال کو پہنچ گئے۔ ایک دن حضور علیہ السلام مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے بھائی کہاں ہیں؟ آج دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا وہ بکریاں لے کر چرانے کے لیے گئے ہیں، شام کو آ جائیں گے۔ چشمان مبارک میں آنسو بھر کر فرمانے لگے کہ میں بھی کل ان کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے بیٹے جیسے تم چاہو۔ دوسرے دن صبح سویرے اٹھے، میں نے منہ ہاتھ دھلایا، سر مبارک میں تیل لگا کر کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، نیا لباس پہنایا اور ایک چھڑی دست مبارک پکڑا دی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ جزاک اللہ۔